أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل سميعا بصيرا عالما قديرا بذوات القلوب خبيرا أعد للكافرين سعيرا وللمؤمنين أرائك وسريرا وألبسهم بفضله سندسا وحريرا وسقاهم من عين يفجرونها تفجيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه عز وجل في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العلی العظیم. ناظرین و سامعین کرام، ہماری سلسلہ وار گفتگو عنوان استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جاری ہے. ماہ مبارک رمضان کا آغاز در حقیقت مسلمانوں کے لیے موسم بہار کی مانند ہے، موسم بہار کی آمد ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے لیے اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. پروردگارا، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور ماہ مبارک رمضان نصیب فرما. ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعہ کے دن خطبہ شعبانیہ ارشاد فرمایا. خطبہ شعبانیہ میں جو مطالب بیان ہوئے ہیں اس کے 4 اہم محور ہیں. ان میں سے جو پہلا محور ہے فضائل ماہ مبارک رمضان. جب اس خطبے کو ختم المرتبت نے مؤمنین کو اس خطبے کی تلاوت فرمایا، مؤمنین کے درمیان اس خطبے کو ارشاد فرمایا، تو اس خطبے میں مؤمنین کو ماہ مبارک رمضان کی آمد کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات. فرمایا اے لوگو، یہ خدا کا مہینہ برکت والا، رحمت والا اور مغفرت لے کر تمہاری طرف آ رہا ہے. آپ نے فرمایا اس مہینے کو شہر اللہ کہا ہے، اگرچہ سارے مہینے خدا کا ہی مہینے ہیں، لیکن چونکہ ماہ مبارک رمضان میں ایک خاص شرف، ایک خاص فضیلت ہے، اس ماہ کو اللہ نے دیا ہوا ہے، تو اس مہینے میں خدا سے نزدیک ہونے اور عبودیت اور اخلاص کے زیور سے آراستہ ہونے کا تمام مواقع فراہم ہوتے ہیں. اسی لیے روایات میں اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا ہے. فرمایا یاد رکھو، یہ وہ مہینے ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے برتر اور بافضیلت مہینے ہیں. اس کے دن اور راتیں دیگر سارے مہینوں کی راتوں اور دنوں پر فضیلت رکھتے ہیں. اس کے اوقات و ساعات دوسرے مہینوں کی ساعات اور اوقات سے افضل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سارے مہینوں کو ایک جیسی فضیلت سے نہیں نوازا ہے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور ماہ مبارک رمضان کو اتنی فضیلت عطا کیا گیا کہ اسے اپنا مہینہ قرار دیا. ماہ مبارک رمضان 3 ایسی اہم چیزوں کو لے کر آ رہا ہے جس کی ضرورت، جس کی اہمیت انسان کی زندگی میں کسی سے مخفی نہیں ہے. وہ اہم چیز کیا ہے؟ وہ اہم چیز برکت ہے. بالبرکتی اور رحمت ہیں، والرحمتی
اور مغفرت ہیں، والمغفرت، یہ اہم چیز، یہ اہم 3 چیزیں ماہ مبارک رمضان لے کر آ رہا ہے۔ اسی لیے اس ماہ مبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ عشرہ برکت ہیں، عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی برکات سے فیضیاب ہونے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ماہ مبارک رمضان کا ہونا، دوسرا انسان کی ظرفیت اور گنجائش میں وسعت ہونا ہے، یعنی انسان ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو، اس مبارک مہینے کی خاص برکات کا معتقد ہو۔ اگر انسان زبان سے کہے کہ ماہ مبارک رمضان رحمت، مغفرت اور برکات کا مہینہ ہے، لیکن دل سے اس بات کا معتقد نہ ہو تو اس مہینے کا برکات کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتدرون لما سمی شعبان شعبان لأنه يتشعب منه خير كثير لرمضان وإنما سمي رمضان رمضان لأنه ترمض فيه الذنوب۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شعبان کو کیوں شعبان کہا گیا؟ اس لیے کہ اس سے رمضان کے لیے خیر کثیر منشعب ہوتا ہے اور وجود میں آتا ہے، اور رمضان کو اس لیے رمضان کہا گیا چونکہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔